اب بہرام چوبے کو ان دونوں بااثر ساسانی سرداروں خسرو کے ماموں بندوی اور بسطام کی حمایت حاصل تھی۔ اب بہرام چوبے کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ اس کا سب سے بڑا حریف خسرو پرویز باپ کے خوف سے روپوش ہو چکا تھا۔ لشکر بہرام کا دم بھرتا تھا۔ بین الحزین کے ایرانی لشکر نے بھی بہرام کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بندوی اور بسطام اس کی دوستی کا دم بھر رہے تھے۔ ایسے سازگار حالات میں بہرام چوبے کو ایرانی تخت و تاج حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اس نے رے پہنچ کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ شاہی لشکر پہلے ہی بادشاہ سے بددل تھا۔ عوام کے دلوں میں بھی ہرمز کی ہر دل عزیزی باقی نہ رہی تھی۔ ادھر بادشاہ اپنی فوج کی وفاداری سے محروم ہوا، ادھر رعایا کی ہمدردیاں ختم ہو گئیں۔ شخصی حکومت میں اراکین سلطنت اور امراء کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ان کی وفاداریاں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ فوج اور عوام نے شاہ ہرمز کی طرف سے آنکھیں پھیریں تو امراء اور وزراء اپنے اس محسن شہنشاہ کے جانی دشمن ہو گئے جس کے حضور وہ کل تک سر جھکایا کرتے تھے۔ ہر طرف سے بادشاہ کے خلاف نعرے بلند ہونے لگے۔ شہزادہ خسرو پرویز کے فرار کے بعد شہنشاہ ہرمز نے بندوی اور بسطام کو اس جرم میں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا کہ شہزادے کے فرار میں ان دونوں کا ہاتھ ہے۔ عوام کو خسرو پرویز، بندوی اور بسطام سے ہمدردی تھی۔ انہوں نے زندان پر حملہ کر کے بندوی اور بسطام کو رہا کرا دیا۔ ممکن ہے کہ شہنشاہ ہرمز نے عام بغاوت سے گھبرا کر ایران سے بھاگنے کی کوشش کی ہو یا بہرام چوبے سے مصالحت کی درخواست کی ہو۔ اس کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں۔ صرف یہ پتہ چلا ہے کہ عوام نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے، پھر اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دی گئیں اور آخر میں ایپکول کرسچن سین ایرانی سرداروں بندوی اور بسطام نے قتل کر دیا۔ شاہ ہرمز کے قتل کے سلسلے میں طبری نے بشام بن محمد سے روایت کیا ہے کہ ہرمز اپنے باپ نوشیروان عادل کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا، لیکن اس میں نوشیروان جیسی دور اندیشی نہ تھی۔ امراء اس کی تند مزاجی کی وجہ سے اس کے پہلے ہی خلاف تھے، چونکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی رواداری سے پیش آتا تھا۔ اسی لیے زرتشتی آتش کدوں کے پیشوا بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ آخر وہ امراء موبدوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ شاہ ہرمز کے مر جانے کے بعد تخت و تاج کا قانونی وارث ولی عہد شہزادہ خسرو پرویز تھا۔ اس کے دونوں ماموں بندوی اور بسطام کو شہزادہ کی تلاش ہوئی۔ چاروں طرف آدمی دوڑائے مگر کوئی خبر نہ ملی۔ امراء کو تعجب تھا کہ خسرو پرویز کہاں چلا گیا۔ اس کا دشمن باپ تو اب مارا جا چکا ہے اور اس قتل کی شہرت دور دور تک ہو چکی ہے۔ ان سے کون کہتا کہ خسرو پرویز تو ایرانی سلطنت کی بجائے آج کل سلطنت عشق و محبت کی فکر میں کوکاف میں سرگرداں ہے۔ لیکن ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، بشرط یہ کہ تلاش میں صداقت ہو۔ بندوی اور بسطام کو ایران بچانے کی فکر تھی۔ بہرام چوبے کی طرف سے وہ اس لیے مطمئن نہ تھے کہ اس نے خسرو پرویز کی تلاش میں ان کی کوئی مدد نہ کی تھی۔ بندوی اور بسطام پر جلد ہی یہ بات کھل گئی کہ بہرام چوبے خسرو پرویز کی بجائے خود ہی ایران کی شہنشاہت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ خسرو پرویز اس وقت ملکہ مہین بانو کے پاس پناہ گزین ہیں۔ بندوی نے فوراً فوج کا ایک دستہ گرجستان روانہ کیا تاکہ وہ خسرو پرویز کو واپس لائے۔
بسطام اور بندوی نے ایران میں رہ کر بہرام چوبے کے خلاف دیگر امراء کی حمایت حاصل کرنا شروع کر دی۔ گرجستان میں شاہ ہرمز کے قتل کی خبر اور ایرانی شاہی سواروں کی آمد ایک ساتھ ہی ہوئی۔ ملکہ مہین بانو کو جب معلوم ہوا کہ اب ایران کے تخت و تاج کا وارث خسرو پرویز ہے تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے خسرو پرویز اور ایران سے آنے والے دستے کو شاندار ضیافت دی۔ شہزادہ خسرو پرویز کے ذہن پر ایرانی تاج اس قدر سوار ہو گیا کہ وہ عشق و محبت کے تمام افسانے بھول گیا۔ جیسے ہی اسے ایران چلنے کی دعوت دی گئی وہ فوراً تیار ہو گیا۔ مہین بانو چاہتی تھی کہ خسرو پرویز کے جانے سے پہلے وہ اس سے شیریں کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، کیونکہ خسرو پرویز نے اپنے قیام کے دوران ملکہ پر یہ تاثر چھوڑا تھا کہ اسے شیریں سے شدید محبت ہے اور حالات درست ہوتے ہی وہ شیریں کو اپنی ملکہ بنا کر ایران لے جائے گا۔ لیکن مہین بانو خسرو سے کوئی بات نہ کر سکیں۔ خسرو پرویز کی ہاپڑ دھاپڑ میں اسے گفتگو کا موقع ہی نہ مل سکا۔ شہزادہ پرویز نے بھی شیریں کے بارے میں کوئی بات نہ کی، اس لیے یہ مسئلہ جوں کا توں رہ گیا۔ مہین بانو کو رخصتی کے وقت ایک موقع ملا تھا کہ وہ خسرو پرویز سے گفتگو کر سکتی تھیں، لیکن وہ یہ سوچ کر آخری وقت خاموش رہیں کہ ایسے موقع پر شیریں کو ملکہ ایران بنانے کا تذکرہ کرنا اس کے وقار کے خلاف تھا۔ شہزادہ خسرو پرویز نے بھی شیریں کے ذکر سے اس لیے گریز کیا کہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ شیریں ایران گئی ہے۔ اسے اطمینان تھا کہ شیریں ایران میں موجود ہوگی اور اسے خبر مل چکی ہوگی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ ان حالات میں شاپور اسے لے کر گرجستان واپس آنے کی بجائے ایران میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ خسرو پرویز شاہی دستے کی حفاظت میں دارالسلطنت پہنچ گیا۔ دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر امرائے سلطنت نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ ایران کا دارالسلطنت تیسفیون تھا، جسے عرب مورخ مدائن لکھتے ہیں۔ تیسفیون دراصل 2 شہروں کا مجموعہ تھا، جس کی وجہ سے عربوں نے اسے مدائن کا نام دیا تھا۔ کہتے ہیں پہلے تیسفون ان 7 شہروں پر مشتمل تھا، لیکن خسرو پرویز کے دور میں صرف 2 شہر باقی تھے، ایک تیسفون اور دوسرا دیہی ارد شہر۔ تیسفون دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر اور دیہا ارد شہر مغربی کنارے پر واقع تھا۔ ان دونوں شہروں کو 2 پل ملاتے تھے، ایک پل آنے والوں کے لیے اور دوسرا جانے والوں کے لیے تھا۔ خسرو پرویز مغربی کنارے یعنی دیہا ارد شہر پہنچا، پھر وہاں سے امراء کے ساتھ پل پار کر کے تیسفون میں داخل ہوا۔ وہاں دوسرے امراء اس کے ساتھ ہو گئے اور خسرو پرویز کو جلوس کی شکل میں ایوان کسریٰ لے گئے۔ یہ محل نوشیروان عادل نے تعمیر کرایا تھا۔ امراء جلد سے جلد خسرو کو تخت نشین کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسی شام خسرو پرویز کی تقریب تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہ پرست عوام اگرچہ خسرو پرویز کو بھی دل سے پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں شہنشاہیت کا حقدار صرف ساسانی خاندان تھا اور اس خاندان کے علاوہ کسی اور کو ایران پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ شاہ پرستی کا یہ جال موجودہ دور تک جاری رہا۔ دریائے دجلہ کے دونوں طرف شاہی محلات تھے اور سامنے کی طرف سے انہیں مضبوط فصیلوں سے گھیرا گیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہر طرف چراغاں کیا گیا۔ در و دیوار پر شمعوں اور فانوسوں کی محرابیں بنائی گئی تھیں۔ قصر کسریٰ پر تو اس قدر روشنی کی گئی کہ وہ بے بقا نور بن گیا۔ قصر کسریٰ کا دربار حال، جو تاق کسریٰ کے نام سے مشہور ہے، اس کی تزئین اور آرائش اس وقت دیکھنے کے قابل تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں سے یہ حال کہکشاں کا منظر پیش کر رہا تھا۔
اس ہال کا عرض 300 میٹر اور طول 400 میٹر تھا۔ ہال سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر حریم کسریٰ کی عمارت تھی۔ دربار ہال کی دیواروں پر تانبے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے، جن پر گنگا جمنی کام اتنی خوبصورتی سے کیا گیا کہ آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ دربار ہال کا خاص کمرہ عظیم الشان 20ویں دہانے کی طرح کا تھا۔ قصر کسریٰ اور طاق کسریٰ اپنی خوبصورتی سے زیادہ عظیم اور پرجلال معلوم ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ عمارت کسی بڑے پہاڑ کو تراش کر بنائی گئی ہے۔ دربار کے آخری سر پر ایران کے ساسانی دور کا عجوبہ روزگار تخت تقدیس رکھا تھا۔ یہ تخت گنبد کی شکل کا تھا اور ہاتھی دانت اور ساگوان کا بنا ہوا تھا۔ تخت کے کٹہرے سونے اور چاندی کے تھے۔ لمبائی 180 ہاتھ، چوڑائی 130 ہاتھ، اونچائی میں یہ تخت 15 ہاتھ بلند تھا۔ سیڑھیاں آبنوس کی تھیں۔ سیڑھیوں کے اوپر سونے کا گنبد تھا۔ تخت کا طاق سونے اور لاجورو کا تھا، جس میں آسمان، ستاروں، برجوں اور ہفتے اقلیم کی شکلیں بنائی گئی تھیں۔ بادشاہوں کی تصویریں اور ضم و بضم کی مناظر بھی دکھائے گئے تھے۔ اس میں ایک آلہ تھا جس سے دن کے مختلف وقتوں کا پتہ چلتا تھا۔ تخت پر دیباچے زرجلد کے 4 قالین بچھے ہوئے تھے، جو 4 موسموں کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ قالین یاقوت اور موارید سے مرصع تھا۔ تاج سونے کا تھا اور اس میں چڑیوں کے انڈے کے برابر مردارید اور انار کے رنگ کے یاقوت جڑے ہوئے تھے، جو رات کے وقت صبح کا سما پیدا کرتے تھے۔ گنبد کی چھت کے ساتھ ایک طلائی زنجیر آویزاں تھی، جس کے ساتھ تاج بندھا تھا، جو بادشاہ کے عین سر پر لٹکتا تھا۔ فوجی دستے ترتیب سے کھڑے ہو گئے تو شاہی دبیر میدان میں آیا۔ اسے آج کل کا چیف سیکرٹری یا وزیر اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے قلم کا نکلا ہوا ہر لفظ تیر و نشتر کا کام کرتا تھا۔ دبیر نے انتظامات دیکھے اور طاق کسریٰ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب امرائے سلطنت کی آمد شروع ہوئی۔ دبیران ان کا استقبال کرتا اور دربار ہال میں بھیجتا جاتا۔ روشنی کا اتنا انتظام تھا کہ رات کا گمان ہی نہ ہوتا تھا۔ ملکی فضا بگڑی ہوئی تھی۔ بہرام چوبے بغاوت پر آمادہ تھا۔ اس ناموافق صورتحال کے پیش نظر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حکومت کتنے دن چلے گی، اس لیے رسم تاج پوشی میں کوئی دھوم دھڑکا نہ کیا گیا۔ ایران کے 3 بڑے آتش کدوں کے موبد پیشوا موجود تھے۔ انہوں نے رسم تاج پوشی ادا کی۔ نئے شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے امراء و وزراء کو انعامات اور جاگیریں دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ رسم ختم ہو گئی۔ حالات ایسے نہ ہوتے تو یہ جشن ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہتا۔ خسرو پرویز نے مدائن پہنچتے ہی شیری کو مدائن بھیجنے کے احکام جاری کر دیے تھے، لیکن جو لوگ شیری کو لینے اس کے محل پر گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ شہزادی شیری کو شاہپور اپنے ساتھ لے کر گرجستان جا چکا ہے۔ یہ سن کر خسرو پرویز کو بڑا افسوس ہوا۔ عجیب اتفاق تھا کہ جب وہ گرجستان پہنچا تو شیری ایران آ گئی، اور جب خسرو پرویز ایران واپس آیا تو شیری گرجستان پہنچ گئی۔ لیکن اس میں شیری کا کیا قصور تھا؟ خسرو پرویز نے خود ہی تو شاہپور کو ایران بھیجا تھا کہ وہ شیری کو لے کر آئے۔ اس زمانے میں سفر کے لیے نہ تو یہ آسانیاں تھیں اور نہ ہی مخصوص راستے تھے، اس لیے شیری اور خسرو راستے میں بھی نہ مل سکے۔ اس طرح ملاقات کا یہ دوسرا موقع بھی حالات کی نظر ہو گیا۔ ملکی حالات اس قدر تیزی سے بگڑ رہے تھے کہ خسرو پرویز شیری کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ اس نے صرف ایک قاصد کے ذریعے شیری کو پیغام بھجوایا کہ وہ فوراً ایران واپس آ جائے، لیکن شیری بھی آخر شہزادی تھی۔ ایک بار ایران جا کر وہ پھوپھی کی نظروں میں خجل ہو چکی تھی،
پھر غرور حسن بھی کوئی چیز ہے، شیریں اکر گئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اگر خسرو پرویز شہنشاہ ایران ہے تو ہوا کرے، وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ جب تک خسرو پرویز خود اسے لینے نہیں آئے گا وہ ایران نہیں جائے گی۔ خسرو پرویز نے ایرانی تخت و تاج تو حاصل کر لیا، لیکن بہرام چوبے کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھا۔ اس کے دونوں ماموں بندوی اور بسطام اس کے ساتھ تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن امیروں کی وفاداری مشکوک تھی۔ آخر بسطام اور بندوی سے مشورے کے بعد یہ رائے ٹھہری کہ بہرام چوبے کو اطاعت قبول کرنے کے لیے ایک دوستانہ خط لکھا جائے۔ ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے اور فتنہ و فساد نہ پیدا ہو۔ چنانچہ خسرو نے بہرام چوبے کو خط لکھا جس کا مضمون تھا: اے بہادر سردار، شاہ ہرمز جس سے تمہیں اختلاف تھا اب دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اگر تم اطاعت قبول کر لو اور دارالخلافہ واپس آ جاؤ تو تمہیں تمام ایرانی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے گا۔ اس طرح تمہیں بادشاہ سے دوسرے درجے کا مقام حاصل ہوگا۔ خسرو پرویز نے بہرام چوبے کو جس قدر محبت آمیز اور مشفقانہ خط لکھا تھا، بہرام چوبے نے اس کا اسی قدر گستاخانہ جواب دیا۔ اس نے خسرو کو لکھا: تو نے اپنے باپ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ تو نے لوگوں کو آمادہ کر کے اسے اندھا کروا دیا اور اسے تخت و تاج سے محروم کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ایک بیٹا کبھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ تو اپنا تاج اتار کر میرے حضور آتا کہ میں تجھے کسی ایرانی صوبے کی حکومت سونپ دوں۔ خسرو پرویز یہ خط پا کر چراغ پا ہو گیا، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیا اور بہرام چراغ کی گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے ایک دوسرا مراسلہ بھیجا جس میں لکھا: شہنشاہ ہرمز کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہمارے اختلافات سے دشمنوں کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے میں تمہیں افواج ایران کی سپہ سالاری پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہاری اور شرائط بھی قبول کرنے پر تیار ہوں اور تمہارے اعزازات میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ بہرام چوبے پر اس دوسرے مراسلے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے ساتھ لشکر شاہی کا بیشتر حصہ تھا۔ اس لشکر نے اس کی سالاری میں کئی معرکے سر کیے تھے۔ بہرام چوبے نے مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیے اور اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خسرو پرویز کے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ بہرام کو اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے خود میدان میں اترے۔ اس نے فوجوں کی تیاری کا حکم دیا۔ ادھر بہرام چوبے نے خسرو پرویز کے خلاف اپنے پروپیگنڈے کی مہم تیز کر دی۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ ایرانی عوام اور افواج ہمیشہ شاہ پرست ہیں، لیکن عوام شاہ ہرمز کے ظلم و ستم سے عاجز تھے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ہرمز قتل کر دیا گیا تو ان کی شاہ پرستی پھر جاگ اٹھی اور وہ ہرمز کے قاتلوں کے خلاف ہو گئے۔ بہرام چوبے نہایت چالاک تھا۔ اس نے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ شاہ ہرمز کا اصل قاتل خسرو پرویز ہے، جس نے ایران کا تخت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو بھی قتل کرانے سے گریز نہ کیا۔ اس پروپیگنڈے سے عوام اور خواص میں خسرو پرویز کے خلاف نفرت کا لاؤ ابلنے لگا۔ ادھر خسرو پرویز اپنا لشکر لے کر ریع کی طرف بڑھا اور ادھر بہرام چوبے فوج لے کر نکلا۔ وہ خود ایران کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا خاندان مہران اشکافی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ خسرو کے سرداروں نے میدان جنگ میں اسے دھوکہ دیا اور بہرام سے مل گئے۔ خسرو کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ بہت بہادر ہے، لیکن بہرام چوبے کے مقابلے میں اس نے کسی شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا اور شکست کھا کر بھاگا۔ اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ پرویز اپنے ماموں بندوی اور کچھ جانصاروں کے ساتھ دریا پار کر گیا۔ اس طرح بڑی مشکل سے میدان جنگ میں اس کی جان بچی۔ بہرام چوبے کو جب معلوم ہوا کہ خسرو پرویز بچ کر نکل گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔
وہ جانتا تھا کہ جب تک خسرو زندہ ہے وہ چین سے نہ بیٹھے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ خسرو کہاں جا سکتا ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ بہرام چوبے کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر ایک سردار نے بتایا کہ خسرو پرویز شکست کھا کر بھاگا ہے۔ ظاہر ہے وہ کسی ایسی جگہ جائے گا جہاں سے اسے کمک اور نیا لشکر مل سکے۔ اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ خسرو پہلے ملک شام جائے گا، پھر وہاں سے روم کا رخ کرے گا تاکہ کیسر روم سے، جو سلطنت ایران کا دشمن ہے، لشکر حاصل کرکے ایران پر حملہ آور ہو۔ یہ بات بہرام چوبے کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً 4000 کا لشکر ترتیب دیا اور اس کی کمان سردار بہرام سیاؤ شان کے سپرد کی۔ اس نے بہرام سیاؤ شان کو حکم دیا کہ وہ خسرو پرویز کے تعاقب میں جائے اور اسے زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے۔